أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. یہ اس کے جواب کے اندر، اس کے مقابلے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سورۃ الکوثر نازل فرمائی ہے. سورۃ الماعون کے اندر منافقوں کے تعلق سے بخل، ریاکاری اور نماز کا چھوڑنا اور زکوٰۃ سے انکار کرنا. تو اس کے جواب میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ریا کے، بخل کے مقابلے میں انا اعطینا کل کوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی. اور ریا کے مقابلے میں فرمایا کہ لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے. اور ترک صلاۃ کے مقابلے میں فرمایا فصلی، کہ نماز پڑھیے. وہاں نماز کو اگر مسلمان نہ ہوتے تو منافق نماز نہیں پڑھتے. منافق اس کو کہتے ہیں کہ ظاہری اعتبار سے سر پر ٹوپی ہو، چہرے پر داڑھی ہو، بدن پر اسلامی لباس ہو، یہاں مسجد میں آئے تو سجدہ کرے، وہاں مندر میں جائے تو گھنٹا بجائے، دل کے اندر کفر بھرا ہوتا ہے، اس کو منافق کہتے ہیں. علماء نے لکھا ہے منافق دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک اعتقادی طور پر کہ اللہ اور رسول کو سرے سے مانتے ہی نہیں، اور ایک عملی طور پر ہوتے ہیں، عمل کے اعتبار سے. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورۃ الماعون جو نازل فرمائی کہ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. سورۃ الماعون مکی ہے اور اس میں 7 آیتیں ہیں. نازل ہونے کے اعتبار سے 17 نمبر پر ہے، اور ترتیب کے اعتبار سے، تلاوت کے اعتبار سے 107 نمبر پر ہے. اور سورہ تکاثر، الہاکم التکاثر کے بعد نازل ہوئی. تو یہ اس کے اندر ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اس کو دیکھا جو جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے، جو جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے. فذلک الذی یدع الیتیم، یتیم کو دھکے دے کر باہر نکالتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین، اور ترغیب نہیں دیتا مسکینوں کو کھانا کھلانے کی. فویل للمصلین، خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو دکھاوا کرتے ہیں. الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، اور تھوڑی سی چیز دینے کو بھی انکار کرتے ہیں. ویمنعون الماعون، اور تھوڑی سی ہلکی سی چیز دینے کو بھی منع کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں. یہ اس کا ترجمہ ہے. اور تھوڑی سی چیز کے تعلق سے علماء کرام نے لکھا ہے، حدیث پاک کے اندر بھی آقا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لغت کے اندر معاون ایک تو تھوڑی سی ہلکی سی چیز کو کہتے ہیں. یہاں زکوٰۃ آیت کے اندر مراد ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وغیرہ حضرات سے یہی تفسیر منقول ہے کہ زکوٰۃ کو معاون کہنے کی وجہ یہ ہے کہ بہت مال کی تھوڑی سی زکوٰۃ ادا ہوتی ہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ کلہاڑی ہے، ہاوڑا ہے، ہانڈی ہے، ان جیسی ہلکی ہلکی چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ معاون کہلاتی ہیں. بعض علماء نے کہا کہ معاون وہ چیز ہے جس کو روک رکھنا، دوسروں کو نہ دینا درست نہیں، جیسے پانی ہے، نمک ہے، اور اسی طریقے سے آگ ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ
عنہا نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ پانی تو خیر، نمک اور آگ میں کیا بات ہے؟ پانی تو کوئی مانگے نہ دے تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی پانی کی قلت ہے یا پھر کوئی اور مسئلہ ہے یا کوئی اور چیز پیش آئی ہوگی، نمک اور آگ کے اندر کیا بات ہے؟ تو آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حمیرہ جس نے آگ دی گویا اس نے اس آگ سے جو کھانا پکایا وہ کل اس کا ہوا۔ جس نے آگ دی، مثال کے طور پر ہم کہیں ماچس کسی نے دی کیلی کسی نے دے دی، یا پھر لکڑی کسی نے دے دی آگ جلانے کے لیے، یا تیل کسی نے دے دیا آگ جلانے کے لیے، اس تیل سے، اس لکڑی سے، اس ماچس سے اور جو کھانا پکا اس کے سامنے والے کے گھر، تو آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گویا اس نے سارا ہی کھانا اس کو دے دیا۔ یہ کتنی بڑی خیر کی، فضیلت کی اور کار خیر ثواب کی بات ہے کہ دکھنے میں ہلکی سی چھوٹی سی چیز ہے، لیکن آقا نے فرمایا کہ اس آگ سے جو کھانا پکا، پڑوسی کے گھر ہو یا کسی اور کے گھر ہو، جس نے مدد چاہی اس کے گھر ہو، تو اس نے پورا کھانا اس کو دے دیا، اس کا ثواب۔ اور جس نے نمک دیا اور اس نمک سے جو کھانا تیار ہوا، جو سالن تیار ہوا، جو ڈش تیار ہوئی اور جو چیزیں اس نمک سے تیار ہوئیں، تو گویا کہ اس نے وہ ڈش اور وہ سالن اس کو دے دیا، اور اس پر جو ثواب ملتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ وہ سارا کا سارا ثواب اس کو عطا فرمائیں گے۔ کسی نے ہانڈی بھر کر سالن کسی کے گھر بھیج دیا، اس میں جو ثواب ہوتا ہے سالن ہانڈی بھر کر دینے کا، تو گویا جس نے نمک دیا سالن بنانے کے لیے، چاول بنانے کے لیے، تو ایسا ہے کہ اس نے ہانڈی بھر کر سالن کسی کے گھر پہنچا دیا، جس نے مانگا اس کے گھر، تو پورا ثواب کھانے کا اور سالن بنایا گیا اس نمک سے۔ تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ کوئی آگ مانگے، کوئی پانی مانگے، کوئی نمک مانگے تو انکار اور منع نہیں کرنا چاہیے۔ ہلکی پھلکی چیزیں ہیں، یہ ہر ایک کے گھر ہوتی ہیں۔ بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ کوئی نمک مانگنے آیا کسی کے گھر تو ایسا لگتا ہے کہ خیالات ایسے ہوتے ہیں کہ نمک نہیں دینا چاہیے، نمک نہیں دینا چاہیے، کہ نمک اگر کسی کو دے دیا گھر سے اٹھا کر تو خیر چلی جائے گی، ایسا توہم، ایسا خیال رکھتے ہیں لوگ کہ اگر کسی کو نمک دے دیا۔ یہ ایسے واقعات پیش آئے، اس سے پہلے جہاں رہتا تھا میں، تو کسی نے کسی کے گھر نمک مانگنی رات ہوئی تو اچانک گھر کے اندر نمک ختم ہوا، تو اب دکانیں بھی بند اور کہیں سے لانا تو دور جانا گاڑی لے کر، تو پھر وہ جا نہیں سکتے، رات ہو گئی، 11 ساڑھے 11 بج گئے، تو چلو پہچان ہے، پڑوسی ہے، یہیں سے مانگ لیتے ہیں۔ دروازہ کھٹکھٹایا، رات کو 11 ساڑھے 11 تقریباً ہو رہے تھے، باہر آئے صاحب، کہا کہ گھر کے اندر جو ہے سالن بن رہا ہے گوشت کا، نمک ختم ہوا، نمک کی ضرورت ہے۔ تو بندہ اندر گیا اور کچھ ہی 1 آدھ منٹ کے اندر باہر آیا تو کہنے لگا کہ حضرت نمک ہے لیکن بہت دنوں کا ہے اور اس کے اندر کیڑے لگ چکے ہیں۔ تو پھر کسی صاحب کے سامنے اس کا تذکرہ ہوا تو کہنے لگے نمک کو کیڑا نہیں لگتا۔ اب وہ کہاں تک صحیح ہے نہیں ہے وہ بات الگ، لیکن سامنے والے نے نمک دینے سے منع کر دیا۔ تو ایسے توہم پرست، ایسے خیالات کے لوگ، کیا ایسے دین کے اندر، شریعت کے اندر، اسلام کے اندر یہ ایسے خیالات کی گنجائش نہیں ہے۔ تو نمک کوئی مانگے تو دے دینا چاہیے، بڑھ کے اس سے بڑھ کر دے دینا چاہیے۔ بھائی ہمارے گھر آج سالن زیادہ بنا ہے، تم نمک ہی کیوں لیتے ہو، سالن ہی لے کر چلے جاؤ، رات کے 11:30 بج رہے ہیں، اب جاؤ گے کب، پکاؤ گے کب، کھاؤ گے کب؟ ہمارے گھر ویسے بھی ہم کھا چکے ہیں اور تازہ تازہ سالن ابھی بنا ہے، تو لے کر جاؤ۔ یہ
पड़ोसी के हुकूक होते हैं। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन फरमाने लगे, हमको डर होने लगा कि विरासत में कहीं पड़ोसी का हक न बिठा दिया जाए। हमको डर होने लगा, इतने हुकूक पड़ोसियों के, इतने हुकूक कहने लगे सहाबा किराम, हमें डर होने लगा कि विरासत के अंदर कहीं इनका हिस्सा न बिठा दिया जाए। पड़ोस खुद पेट भर कर खाए और उसका पड़ोसी भूखा सोए, आका फरमाते हैं कि वो मुसलमान नहीं हो सकता। खुद पेट भर कर खाए और उसका पड़ोसी भूखा सोए, ये मुसलमान नहीं हो सकता। दीन इस्लाम ये बारीक बारीक चीज़ें, सिर्फ नमाज पढ़ लेने से, सिर्फ ज़कात अदा करने से, सिर्फ हज का लक़ब पाने से मुसलमान नहीं हो जाते। बहुत छोटी छोटी बारीक बारीक चीज़ें हैं। एक रिवायत में आता है, बात को ख़त्म करता हूँ सुनाकर, कोई किसी पड़ोसी को कोई सताता है तो आका ने फरमाया, तुम्हारा सामान घर का निकाल कर रास्ते पर फेंक दो। कोई पड़ोसी किसी पड़ोसी को सताता है, आका ने फरमाया तुम्हारा घर का सामान निकाल कर रास्ते के ऊपर फेंक दो, ताकि आते जाते लोग देखें कि ये सामान किस घर वाले का है और पूछें कि भाई ये अपने घर का सामान तुमने यहाँ बाहर सड़क पर रास्ते पर क्यों फेंका हुआ है। तो कहो कि ये पड़ोसी मुझे परेशान करता है, और आते जाते लोग उसको बद्दुआ दें। ये बहुत अल्लाह तबारक ताला ने आकाए दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत हुकूक रखे हैं पड़ोसियों के, मुसलमानों के। और नमाज हो या अल्लाह तबारक ताला के साथ जो इबादत हैं वो अलग बात है, और मुसलमानों के साथ, इंसानों के साथ रवादारी और जो हुकूक हैं इनके अंदर कभी कमी बेशी हुई तो अल्लाह तबारक ताला कल क़यामत में कहेंगे तेरा मामला है, उसका मामला है, मैं बीच में पढ़ने वाला नहीं। नमाज के अंदर कोताही हो, कमी बेशी हो, और हज के अंदर और अल्लाह तबारक ताला के साथ जो इबादतें की जाती हैं, अगर उनके अंदर 19-20 आगा पीछा कमी बेशी, कमी कोताही हो जाए तो बंदा है, रब है, वो सजा भी दे सकता है, माफ भी कर सकता है। अगर माफ कर दे किसी को, किसी माई कलाल की हिम्मत नहीं कि पूछे रब को कि आपने क्यों माफ किया, किसी की मजाल नहीं कि रब को पूछ सके। लेकिन दो बंदों का मामला हो और कहे सामने वाला कि मैं माफ नहीं करता, तो रब कहेंगे, अल्लाह तबारक ताला कहेगा तेरा मामला है, उसका मामला है, मैं बीच में पढ़ने वाला, सातों जमीन का बनाने वाला, सातों आसमान का बनाने वाला कहेगा तेरा उसका मामला, मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर वो माफ करे तो ठीक, नहीं तो सजा पाओ। तो ये मुख्तसर आप हजरात के सामने ज़िम्नन कुछ बातें आ गई। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है अल्लाह तबारक ताला हम सबको सही मानों में कहने की, सुनने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।